السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستو، گزشتہ ویڈیو میں سفر سے متعلق بڑے اہم مسائل بیان کیے گئے تھے، مگر سفر کا کچھ پہلو تشنہ رہ گیا تھا اور ہمارے مخلصین نے حکم بھی فرمایا کہ سفر کے مسائل کو اور مزید وضاحت سے بیان کیا جائے۔ تو آج آج کی ویڈیو میں وہی گزشتہ سے پیوستہ بیان ہے۔ یاد رکھا جائے کہ آپ 48 میل کے سفر پہ آپ نکل رہے ہیں، یعنی 72 کلومیٹر ہے آپ نکل رہے ہیں۔ تو آپ ہارون نگر سے نکلے ہیں، تو ہارون نگر کا ایک پورا علاقہ ہے، اس کا ایک رقبہ ہے سرکاری سطح پہ۔ آپ ہارون نگر سے نکلتے ہیں، انیس آباد آ جاتا ہے۔ آپ 12 بجے گھر سے نکلے تھے، انیس آباد پہنچے تو وہاں ظہر کا وقت ہو گیا۔ تو جو ظہر کا وقت ہو جاتا ہے تو آپ کو قصر کرنا پڑے گا، چونکہ ہارون نگر پھلواڑی علاقہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، انیس آباد میں آپ جا چکے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ داناپور میں ہیں، داناپور سے آپ میں پھلواڑی آ گیا، تو پھلواڑی میں بھی جو نماز کا وقت آ جائے قصر کرنا پڑے گا۔ سمن پورہ میں آپ ہیں، راجہ بازار ایک پورا رقبہ ہے، پورا ایک محلہ ہے، تو راجہ بازار سے اب دوسرے محلے میں آپ آئیں گے اور نماز کا وقت آ جائے گا تو آپ کو قصر کرنا پڑے گا۔ گویا کہ پورا جس کو سرکاری سطح پہ ایک پورا علاقہ مانا گیا ہے، پورا رقبہ مانا گیا۔ گاؤں میں وہ اسی ہوتا ہے، گاؤں کا بھی ایک رقبہ ہوتا ہے، ایک گاؤں کا ایک علاقہ ہوتا ہے، اس کے بعد دوسری بستی شروع ہوتی ہے، دوسرا گاؤں شروع ہوتا ہے۔ اب دوسرے گاؤں میں جائیں گے، دوسرے علاقے میں جائیں گے، دوسرے رقبے میں آپ قدم رکھیں گے اور وہاں کوئی نماز کا وقت آ جائے تو آپ کو قصر کرنا پڑے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو نماز حالت حضر میں آپ کی رہ گئی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ حالت سفر میں آپ پورا کریں تو آپ پوری نماز ادا کریں گے، وہاں وہ نماز کا قصر نہیں ہوگا۔ یا پھر اس کے برعکس لے لیجئے، کچھ نماز آپ کی حالت سفر میں قضا ہو گئی، اس کو آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں آ کر کے حالت حضر میں اس کو ادا کریں، تو آپ اس میں قصر کریں گے، یعنی ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے تو اس کو قصر ہی کریں گے، 4 کو اب 2 پڑھیں گے۔ اس سے مطلب نہیں کہ اب گھر میں آپ آ گئے تب تو آرام ہی آرام ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اطمینان نہیں ہوتا ہے، لگتا ہے کیسے 4 کو 2 کرے۔ بھائی آپ کے اطمینان سے کوئی مطلب نہیں، یہ حکم اللہ کا، ان تقصروا من الصلاۃ، یہ ولولہ ہی، حوصلہ ہی، فیصلہ ہی، مسئلہ، وہ جو حکم دے تو حلال ہے، وہ جو روک دے تو حرام ہے۔ آپ کو اطمینان نہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ دیکھیے اللہ کا حکم کیا ہے، قرآن کا تقاضا کیا ہے، قرآن کا فرمان کیا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اپنی ساتھ بھی ایک مسئلہ ایسے پیش آیا۔ میرے گاؤں کا نام ببنور ہے، بگڑ کے ببنور ہے، اصل تو اس کا نام باب نور ہے، اور اسی گاؤں سے متعلق میرا رشتہ ہے۔ اپنے گاؤں سے نکلے ہم پٹنہ کے لیے، ہسوا پار کیا تو ارادہ ہوا کہ پالی نزدیک ہے، وہاں ہمارے رشتہ دار رہتے، ذرا ملاقات کر لیں۔ ظہر کا وقت آ گیا، سوچا کہ نماز پڑھ لیں۔ اب وہ جتنے لوگ تھے سب کی کوشش ہوئی کہ ہم نماز پڑھائیں، لوگوں نے بڑھانے کی کوشش بھی کی۔ جب ہم ان سے کہے کہ بھائی ہم مسافر ہیں، ہم نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں، اگر پڑھائیں گے بھی تو 2 رکعت پڑھائیں گے، لوگ وہ بحث شروع کر دی، ماننے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ سب نے کہا کہ بھائی آپ لوگ تو نیا فتویٰ دیتے ہیں، بہنور سے پالی کیا دوری ہے، کوئی دوری دونوں میں نہیں۔ ہم نے معاملہ پالی یا بہنور کا نہیں ہے، ہم جو بہنور سے چلے ہیں وہ پٹنہ کے لیے چلے ہیں، اور ارادہ پٹنہ ہی کا تھا۔ ہسوا ماننے کے بعد ارادہ یہ ہوا کہ ذرا پالی ہو لے، تو ہم تو ارادہ کر چکے ہیں پٹنہ کا، اور ظاہر سی بات ہے کہ 48 میل سے زیادہ ہے، 72 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ لوگ نہیں مانے، لیکن بہرحال ہم ہم نماز نہیں پڑھائے، بولا کہ ہم پڑھائیں گے بھی تو 2 رکعت پڑھائیں گے۔ تو خیر کوئی دوسری نماز پڑھائے ہم اس کے پیچھے ہم نے پڑھا۔
یہ معاملہ پیش آیا اڑیسہ میں، ظاہر سی بات ہے کہ تراویح کے لیے جانا ہوتا ہے اور برابر جاتے رہے، تو وہاں تو چونکہ 30 دن کا ارادہ ہوتا ہے تو جاتے کے ساتھ ہم وہاں مقیم ہو جاتے ہیں، وہاں تو قصر کا کوئی معاملے نہیں، جاتے بیچ میں جو سفر میں جو نماز قضا ہوئی اسے قصر کرتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے پھر مقیم ہو جاتے ہیں، پوری نماز پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ لیکن عید کے بعد کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ ہمیں گھمانے کے لیے چلے گئے، لے کر کے پوری لے کے چلے گئے، اور جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں پوری وہاں کافی دور ہے، 72 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے۔ اب وہاں سے ہم لوٹتے ہیں تو ہم نے کہا لوگوں سے، بھائی اب تو ہم نماز پڑھائیں گے تو قصر پڑھائیں گے، 2 رکعت پڑھائیں گے۔ لوگ وہاں بھی اعتراض کرنے لگے کہ آپ تو اس سے پہلے پوری نماز پڑھا رہے تھے، اس سے پہلے تو آپ مقیم تھے، اب آپ کو کیا ہو گیا کہ اچانک آپ مسافر ہو گئے؟ ہم نے کہا کہ ہاں، اچانک معاملہ پیش آیا کہ اب جو چونکہ ہم وہاں پوری چلے گئے، اب پوری سے جو واپس آئے ہیں اب ارادہ نہیں ہے کہ 15 دن ٹھہریں، اب تو ارادہ ہے کہ ہم 2 ہی دن میں واپس ہو جائیں گے۔ تو خیر وہاں کے لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، لوگ بات سمجھ میں آ گئے۔ تو مسئلہ اصل یہی ہے۔ تو محترم بزرگ دوستو، سفر کے مسائل بڑے اہم ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے اور ماننا بھی چاہیے، ماننے کا جذبہ بھی رکھنا چاہیے۔ جو اللہ نے فرمایا ان تقصروا من الصلاۃ، کہ نماز کا قصر کرو۔ یہ اور بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نزدیک یہ حکم جو حکم وجوبی ہے، اور دوسرے ائمہ کے نزدیک حکم استحبابی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نزدیک بھی حکم وجوبی ہے۔ تو بہرحال حکم وجوبی ہو یا حکم استحبابی ہو، اس پر عمل کرنا چاہیے، عمل کرنا باعث ثواب ہے، موجب برکت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کو اطمینان نہیں ہوتا ہے، ہم پوری پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے اطمینان کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے، اصل اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے۔ شریعت تو اصل جو ہے وہ اللہ کے حکم کی پیروی ہے، اللہ کے حکموں پہ چلنا ہے، اصل شریعت ہی ہے۔ اپنی مرضی اور اپنا ارادہ، اپنا عمل، اپنی طرف سے کوئی بات، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا جو حکم ہے وہ فیصلہ ہے، وہ اٹل ہے۔ تو یہ کچھ مسائل رہ گئے تھے جو آپ بیچ اس کو رکھ دیا ہے۔ اللہ کرے ہمارے لیے یہ باتیں نفع مند ہو، سود مند ہو، اور ہم انہی چند گزارشات پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔